2010 میں دنیا کے ہر ڈیولپڈ کنٹری کی نظریں 2022 میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے پر لگی ہوئی تھیں، مگر آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک مسلم کنٹری قطر دنیا کے ہر ڈیولپڈ کنٹری پر بھاری پڑ گیا۔ جی ہاں، راتوں رات امریکہ، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا جیسے بڑے ممالک کی نیندیں اڑ گئیں۔ 2010 میں فیفا جو کہ ورلڈ کپ میچز کو گورن کرتا ہے اور اس کے علاوہ فٹ بال گیمز کو بھی گورن کرتا ہے، اس کی میٹنگ تھی اور 22 ایگزیکٹو ممبرز نے ووٹ کرنا تھا کہ 2022 میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ کون سا ملک ہوسٹ کرے گا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس میں قطر کا نام آئے گا، کیونکہ قطر کے پاس نہ تو انفراسٹرکچر تھا، قطر کے پاس نہ تو وہ ویدر تھا جو کہ سوٹ کرتا ہے فیفا ورلڈ کپ کے لیے، کیونکہ فیفا کا اصول یہ ہے کہ جو بھی کنٹری سلیکٹ کیا جائے وہاں پر بہت ہاٹ ویدر نہ ہو، وہاں پر کولڈ ویدر ہو، تاکہ جو آنے والے کھلاڑی ہیں ان کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ فورن کھلاڑی اس موسم کے عادی نہیں ہوتے۔ نہ قطر کی جو ٹیم تھی وہ ہائی لیول پر رینک کر رہی تھی، اس لیے کسی کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ یہ بڈ قطر کے نام ہوگی۔ مگر حیران کن طریقے سے ہوا یہ کہ 22 ممبرز کے ووٹس میں سے 14 لوگوں نے قطر کو چوز کیا اور اس طرح سے قطر کے نام یہ بڈ ہو گئی اور قطر نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی ہوسٹنگ کو اپنے نام کر لیا۔ مگر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد شروع ہوتا ہے پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا اس وجہ سے شروع ہوتا ہے کہ قطر دنیا کا پہلا مسلم ملک بنا کہ جس نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کو ہوسٹ کیا۔ امریکہ نے راتوں رات الزام لگانا سٹارٹ کر دیے کہ قطر نے یہ رائٹس میرٹ پر نہیں لیے، قطر نے یہ رائٹس پیسے دے کر لیے ہیں، رشوت دے کر لیے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی پیج کو فالو کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی کچھ نیا سیکھ سکیں۔ فیفا نے امریکہ کے اس الزام پر تحقیقات شروع کر دیں۔ 2 سال تک یہ تحقیقات جاری رہیں، مگر نتیجہ قطر کے حق میں ہی نکلا۔ فیفا نے کہا کہ ایسا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملا کہ جس سے پتہ چل سکے کہ قطر نے بڈ اپنے نام کرنے کے لیے رشوت دی ہے، پیسہ چلایا ہے۔ امریکہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ قطر نے فرانس، تھائی لینڈ اور برازیل کے ساتھ مل کر یہ بڈ اپنے نام کی ہے اور اس کے بدلے لالچ دیا ہے ان 3 ممالک کو کہ ہم آپ کی اکانومی کو بوسٹ کریں گے، اور جس میں ان کے ساتھ بزنس کے بھی معاہدے ہوئے، مگر اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی بڈ تو قطر نے اپنے نام کر لی اس سارے پروپیگنڈا کے بعد، مگر اب سوال تھا قطر کی عزت کا، کیونکہ قطر کے پاس کوئی اسٹیڈیم موجود نہیں تھا، کوئی انتظامات نہیں تھے کہ کس طرح سے ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنا ہے۔ تو قطر نے فیصلہ یہ کیا کہ دن رات ایک کر کے دنیا کو دکھانا ہے کہ ایک مسلم کنٹری حقدار ہے اور بالکل بڑے زبردست انداز سے ہوسٹ کر سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پچھلے 4 فیفا ورلڈ کپس کی سارے پیسے کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تب بھی قطر نے جتنا پیسہ لگایا ہے وہ اس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے اور پر کیپٹا کے حساب سے قطر دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ جہاں قطر کے پاس ایک سٹیڈیم بھی ٹھیک نہیں تھا، وہاں قطر نے 8 بڑے سٹیڈیمز بنا ڈالے، اور یہ ایسے سٹیڈیمز تھے کہ جن کو دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اتنا پیسہ، اتنی محنت، اتنی انرجی ان سٹیڈیمز پر لگائی گئی کہ دنیا اس طرح کے سٹیڈیمز کو دیکھنے کے لیے ترستی رہی، اور اب بھی جو شائقین وہاں پر آتے ہیں وہ ان کے اسٹیڈیمز کی داد یہ بغیر رہ نہیں پاتے۔ 100 سے زیادہ 5 سٹار ہوٹلز بنا دیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قطر نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس بات کو آپ اپنی ضد پر لے لیتے ہیں آپ وہ کام کر ڈالتے ہیں، اور قطر نے ثابت کر دیا کہ ہم اس کو ہوسٹ کرنے کے حقدار ہیں۔ مگر یہاں پر بھی پروپیگنڈا ختم نہ ہوا۔ گارڈین نے ایک آرٹیکل لکھ ڈالا اور اس گارڈین آرٹیکل میں یہ لکھا گیا کہ 6500 لوگ جو قطر نے دوسرے ممالک سے، خاص طور پہ ساؤتھ ایشین ممالک سے منگوائے تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں اس سارے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے، جس کو قطر نے ڈینائی کر دیا۔ قطر نے کہا
کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ نیچرل ڈیتھس ہیں، اس میں قطر کے انتظامات کی وجہ سے ان کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ گارڈین نے کیونکہ یہ الزام لگایا تھا کہ قطر نے ان تمام لیبرز کا خیال نہیں رکھا اور ان کو بہت ہی غلط انداز میں ٹریٹ کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس بات پر بھی قطر نے ان کو لاجواب کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق $229 بلین قطر نے صرف ان انتظامات کے لیے ہی لگا دیے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ قطر نے آخر اتنا پیسہ کیوں لگایا، اور کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اگر اتنا پیسہ لگایا ہے تو اس سے ڈبل ٹرپل واپس حاصل کر لے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق 36 فیفا ورلڈ کپس کو اینالائز کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ 36 میں سے 31 ایسے ورلڈ کپس تھے کہ جہاں پر جس کنٹری نے ہوسٹ کیا تھا اس کو نقصان ہی نقصان ہوا تھا، اس کو کوئی پروفٹ نہیں ہوا تھا۔ مگر قطر کی ایڈمنسٹریشن اس بارے میں کافی پر امید ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ سے کافی اچھا پروفٹ جنریٹ کر لیں گے، کیونکہ ایک کنٹری فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی نیوز میں اس کنٹری کا نام دوبارہ سے نمایاں ہو جاتا ہے، اس کنٹری کی اکانومی بوسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کنٹری شاندار ہے، آپ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ بزنس کریں، یہاں پر آ کر آپ رہائش اختیار کریں۔ اور یہ کسی ایک زبردست مارکیٹنگ سے کم نہیں ہوتا۔ اگر اس سے فائدہ نہیں بھی ہوتا تب بھی قطر بہت کچھ اس ورلڈ کپ سے گین کرے گا۔ قطر پروفٹ جنریٹ کرے یا نہ کرے، مگر قطر نے دنیا کے تمام مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔